नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी, हमारी सूरह यासीन पारा 23 इसकी आया 33 की मैं तिलावत लगाती हूँ। وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. अच्छा जी, आयत 33 का तर्जुमा है, इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है। हमने इसको ज़िंदगी बख्शी, इससे गल्ला निकाला जैसे ये जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर चश्मे फोड़े। और 35 है, ताकि ये इसके फल खाएं। ये सब कुछ इस इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। फिर क्या ये शुक्र नहीं अदा करते? तो अब क्या ज़िक्र हमने पहले क्या पढ़ा था सूरह यासीन के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है वो रिसालत के ईमान ईमान ये रिसालत पे ईमान अल्लाह पे ईमान और रसूलों पे ईमान जो है उसका यहाँ पर ज़िक्र है। और रिसालत के ईमान का ख़ास तौर पे यहाँ पर ज़िक्र है, जिसके अंदर हमने एक वाक़या पढ़ना शुरू किया था जिसमें एक मर्द मोमिन जो था वो आया और एक बस्ती थी जिसका ज़िक्र था जिसमें 3 रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे। और वो मर्द मोमिन जो था वो और तो किसी ने रसूलों को उन्होंने कत्ल कर दिया था, और फिर जब वो मर्द मोमिन जो मुसलमान हुआ उसको भी उन बस्ती वालों ने कत्ल कर दिया। तो फिर हमने मर्द मोमिन की इसमें तकरीर थी जिसमें वो अपने जो है वो जो उसके साथ के लोग थे उनको वो तबलीग कर रहा था और उनको बता रहा था कि शफात काम नहीं आएगी और ये नबी सच्चे हैं, ये हक पर हैं। और फिर हमने देखा था कि वो कैसे ईमान लेकर आया। और फिर हमने मोमिन की निशानियाँ देखी थी कि वो कैसा होता है, मुबल्लिग होता है, एक्टिव होता है, इंटरैक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, खुद अमल करने वाला होता है, उस पे पैरवी करने वाला होता है, फिर तदब्बुर करता है, बहुत ज़हीन होता है, इंटेलिजेंट होता है, हिकमत से काम लेता है, शिर्क से दूर होता है, आखिरत के बारे में फ़िक्रमंद होता है, फिर दर्दमंद भी होता है, दूसरों की भी उसे फ़िक्र होती है कि वो जन्नत में जाके भी वो अपने जो है वो इलाके वालों की फ़िक्र कर रहा था। फिर ये कि बहादुर भी होता है कि डरता नहीं है किसी से, और फिर जो सच बात होती है वो कहने से घबराता नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात की कि निशानियों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने ज़मीन एक ऐसे लोग उनके लिए ज़मीन एक निशानी है, यानी कि जो ज़मीन है वो भी अल्लाह ताला की निशानियों में से। ये बार-बार कहते हैं ना निशानियाँ दिखाएँ, तो आयतुन का ज़िक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी जो निशानियाँ दिखाई, तो उनमें ज़मीन भी एक निशानी है। और उस ज़मीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तरह-तरह के जो हैं वो उसमें ऐसे जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़मीन को एक ज़िंदगी बख्शता है, जब हम उसके अंदर बीज डालते हैं तो वो बीज भी तो उस वक़्त जो है वो उसके अंदर कोई ज़िंदगी तो नहीं होती। जब उसमें बीज डालते हैं तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है उससे गल्ला निकालते हैं। इसी तरह इंसान भी तो ज़मीन में ही जाता है। जब इंसान ज़मीन में जाएगा तो अब देखें हमने ज़िक्र किया था कि जितने भी दुनिया के जो लोग हैं उन सब का डीएनए अगर हम मिला लिया जाए तो तकरीबन आधे ग्लास के बराबर बनता है। तो हाफ़ अ ग्लास के अगर सीड्स हों, आप समझें, या डीएनए हो, तो उससे नए लोग बनाना या दोबारा ज़िंदगी देना कौन-सा मुश्किल काम है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। जबकि वो सारे डीएनएज़ मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर ही हैं, कहीं गए नहीं, और हमारी एक बोन भी जो सबसे छोटी वाली होती है कॉकस, वो भी रह जाती है। तो उसी से भी दोबारा से इंसान की तख्लीक होगी। तो अब साइंटिफिकली भी ये बात है कि हाँ, ये डीएनए होते हैं और एक इस तरह ये चीज़ रह जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं। जैसे वो सीड से ये निशानी है कि जैसे हम बीज से एक पूरा पौधा निकाल सकते हैं, तो ऐसे क्यों नहीं इंसान को दोबारा खड़ा कर सकते। और फिर ज़िक्र किया कि हमने ऐसी-ऐसी खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए हैं और उनके अंदर चश्मे फोड़े हुए हैं, यानी कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, और ताकि लोग जो वहाँ पर जाएँ वो उसका फल भी खाएँ। और सब कुछ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो कुछ भी नेमतें हैं, ये इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ तो नहीं है ना।
یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان ہمارے لیے پیدا کیے نا، اگر ہم غور کریں تو زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں پر رہنے کے لیے کتنی آسائشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ہر چیز ہماری ضرورت کی اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی اس بات پر یہ لوگ جھگڑتے ہیں اور شکر نہیں ادا کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اور پھر آیت 36 ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، کہ کیا کہا کہ اللہ پاک ہے جس نے کیا پیدا کیا؟ ازواج، یعنی سب کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود اس کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا۔ ایک تو یہ ہم بتاتے ہیں کہ اللہ has created us in pairs، پیئرس کی بات کی جاتی ہے۔ یہ شادی کے موقعوں پہ بھی بات کی جاتی ہے، یہ جب ہم ایل جی بی ٹی کمیونٹی سے کے اگینسٹ یا ان کے سامنے جب بات کرتے ہیں یا بتاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیئرز بنائے ہیں ہر کسی کے، تو اس کے حساب سے تب بھی یہ بتایا جاتا ہے، بچوں کو جب سمجھایا جاتا ہے اس میں بھی بتایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر کسی کے زوج پیدا کیے ہیں۔ ایک تو اس کا جو زوج کا ورڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے، اس میں جوڑا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ میل اور فیمیل جینڈرز ہوتے ہیں جو بنائے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ یہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، جیسے اٹریکشن ریپلشن، جیسے پروٹون الیکٹران، پھر جیسے پیئر آف ساکس، پیئر آف گلوز، اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ زوج کہلاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایسے ہے کہ کوئی زندگیاں ایسی ہیں، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا خود اپنی جنس میں سے یعنی نوع انسانی میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ کون سے زوج کا ذکر ہو گیا؟ اس میں ایسے ہیں جیسے کہ کچھ جیسے لوگوں کے لیے ایک کچھ جانوروں کے لیے ایک اسپیشل انوائرمنٹ ضروری ہوتی ہے، جیسے پولر بیئر ہوتا ہے تو وہ وہاں پر برف میں ہی رہتا ہے نا، تو وہیں پہ رہے گا، اس کے لیے وہی انوائرمنٹ سوٹیبل ہے، تو وہ اس کا پیئر ہو گیا ایک حساب سے۔ جیسے امیبا وغیرہ ہیں تو ان کا ایک اپنی انوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا پیئر ہو گیا۔ جیسے مچھلی ہے وہ پانی میں ہی رہتی ہے اور پانی میں سے نکلے گی تو وہ اس کے لیے وہ انوائرمنٹ ضروری ہے، وہ اس کا پیئر ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو ایکولوجیکل انوائرمنٹ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بنائی، تو وہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں یا ضروری ہوں تو وہ بھی زوج کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، آیتن، آیت ہوتی ہے نشانی، تو آیتن لہم اللیل نسلخ منہ النہار، کہ ایک اور نشانی کیا ہے؟ رات، کہ کیسے ہم اس کے اندر سے اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم کیسے سلولی جو ہے وہ رات کے اوپر سے ہم جو ہے وہ اس کو ہٹاتے ہیں دن کو، اور پھر کس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ سورج والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اور وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سورج وغیرہ ہیں یہ اپنے ایکسس کے گرد سب روٹیٹ کریں، نیکسٹ بھی ہمیں وہی آیا آتی ہے، اور چاند، اور اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ اسے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ اچھا اب سب کے اپنے اپنے ایکسس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے ایکسس کے گرد ریوالو کرتے ہیں اور صدیوں سے کرتے ہی جا رہے ہیں، اپنے ایک ٹکانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جس دن اس میں ذرا سی بھی ٹیڑھ آ گئی یا چیز آ گئی تو پھر تبھی تو قیامت ہو جائے گی، اور ذرا سا بھی فاصلہ سورج کا ہمارے سے آگے پیچھے ہو جائے تو اتنی تیز اس کی شعاعیں ہوتی ہیں کہ وہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تب اسی طرح یعنی کہ ذرا سا بھی ہمارا اوزون لیئر کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر اس میں سے زیادہ شعاعیں ہمارے پاس آتی ہیں تو جس طرح ہم نے کہا کہ زیادہ اب فلٹریشن نہیں رہی ہے تو اس لیے ہمارے کینسرس چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کی زیادہ روشنی ہمارے پاس آنے لگی اوزون لیئر کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے۔ تو اب اسی طرح پھر جو ہے کہ ذرا سا بھی اپنی جگہ سے چیز آگے سے ہٹ جائے تو ہم اس کے نقصانات دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو اپنے اپنے ایکسس میں روٹیٹ کرایا ہوا ہے، اور چاند کا بھی ایسے ہی ہے کہ چاند بھی اسی طرح اپنے ایکسس میں روٹیٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، دیکھیں نا ہمیں کیسے نظر آتا ہے، پہلے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر 14ویں بڑا، پھر اس کا سائز کم ہوتا جاتا ہے، تو اس طرح اس نے کہا ہے کہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند۔ اب بہت سے جو تھے نا سائنسدان، انہوں نے اس کی بھی تصویریں لیں چاند کی، اور جیسے اس کا پورا ایکسس وہ یوں کر کے بناتے ہیں نا پورا، یعنی کہ 30th سے شروع ہوتے ہیں 1 سے لے کے اس کی جو 28 ڈیز کا سائیکل ہے، جب پورا اس سائیکل کو بناتے ہیں تو اگر آپ اس کی پکچر دیکھیں نا سائیکل کی، تو باقاعدہ ایسے لگتا ہے جیسے سوکھی کھجور کی شاخ
کا ہی ایگزیکٹ اس کی پکچر جو ہے نا اس سے ریپلیکیٹ کرتی ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے جو ایک سوکھی کھجور کی شاخ بھی لی اور پھر وہ جو چاند کی بنائی تھی موومنٹ وہ لی، اور انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ دیکھو یہ کس طرح میچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، پھر آیا 40 میں آیا کہ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سورج بھی اپنے اپنے فلک پہ یعنی کہ اپنے اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہماری زمین بھی تو اسی طرح روٹیٹ کرتی جا رہی ہے اپنے ہی ایکسس کے اندر، اور اسی چیز کے ساتھ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کے حکم کے مطابق۔ اور صرف یہ ہماری جو ہے وہ زمین کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی تو ہے نا اس کے اندر کہ اور کتنی کتنی زمینیں اور کتنے سورج ہیں جو اس وقت گھوم رہے ہیں، جیسے یہ تو آربٹ کا ذکر ہے نا کہ جو اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، تو اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ ہمارے تقریباً جو ہے نا یہ سورج وہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے بعد جو بعید اور جو ستارے ہیں جیسے نیپچون وغیرہ ان کا فاصلہ سورج سے کم از کم 2 ارب 79 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اگر پلوٹو کو بھی اگر آپ اس کے ساتھ سیارہ مان لیں تو پھر اس وقت 4 ارب 60 کروڑ میل دور تک ہے۔ اور اس عظمت کے باوجود یہ جو جتنا بھی ہمارا سولر سسٹم ہے نا، اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے کہکشاں ہیں جو گلیکسیز اس کے ساتھ ہیں، یہ سارا نظام جو ہے نا یہ سولر سسٹم میں جو ہمارے آتا ہے، اس میں تقریباً 3,000 ملین 3 ارب سورج پائے جاتے ہیں، یہ جو پوری جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنی گلیکسی، تو ایک سورج تو یہ ہمارا ہے، اس کے علاوہ 3 ارب اور سورج ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ صرف ابھی ہمارے آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جو قریب ترین جو سورج ہے نا وہ ہماری زمین سے وہ اس قدر دور ہے، جو سب سے پاس ہمارے جو سورج ہے وہ اتنا دور ہے ہم سے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 4 سال صرف ہوتے ہیں، 4 ایئرز لگتے ہیں اس سورج کی روشنی ہمارے پاس آنے میں۔ اور پھر یہ پوری یہ کہکشاں اور پوری یہ تو ابھی پوری کائنات نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنی اس کی بات کریں، اور جب اس کا مشاہدے کی بنا پہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ جو ہے نا اسپائرل نیبیولز وہ ان میں اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے قریب ترین جو نیبیولز ہیں نا وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی جو ہے وہ 10 لاکھ سال میں ہماری زمین تک پہنچتی ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ پہنچتی ہے 4 سال میں، اور جو نیبیولز ہیں اسپائرل نیبیولز جو تقریباً 20 لاکھ تو اسپائرل نیبیولز ہیں، اور وہ جو ایک نیبیول ہے اس کی روشنی 10 لاکھ سال کے بعد ہمارے پاس آتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کی روشنی زمین میں 10 کروڑ سال لگ جاتے ہیں پہنچنے میں، یعنی ایک دوسرے کے اندر 10 لاکھ، اور اگر اس کی روشنی زمین پہ آئے تو 10 کروڑ سال لگ جائیں تب وہ نیبیول کی روشنی زمین تک آتی ہے۔ یعنی کہ ایسی ایسی چیزیں اگر ہم ان کے اندر دیکھتے جاتے ہیں اور حیران ہوتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنائے ہیں زمین اور آسمان اور یہ سب چیزیں صرف اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے، جب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا ہمیں مین مین بات اور پوائنٹس بتا دیے، تو جب اب اس علم کو اندر اور جاتے ہیں تو اتنے امیز ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، اور ہم لوگ کس قدر حقیر ہیں اس کے آگے، اور اس کا ہمارا کریٹر وہ اس کی کیا شان ہے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، اور پھر ہم جو ہے ہماری کیا مجال کہ ہم کسی بات کا انکار کریں یا اپنے کریٹر کا کہنا نہ مانیں۔ تو ان باتوں سے تو صرف انسان کا ایمان ہی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری کا دل کرتا ہے۔ آیا 41 میں ہے ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پھر اس کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے تھے، اور آیا 43 ہے ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچ سکیں گے۔ 44 بس ہماری رحمت ہی ہوتی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے مطمع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ اب دوسری اگزامپل کیا دی؟ اس کی کشتی کی کہ ہم نے ان پہ رحم کیا، دا بگ فلڈ آیا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگ ختم ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی بنوائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کس چیز کا ایک ایک جوڑا بنایا، تو وہ جو اس کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہ وہاں سے یہاں تک آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی کشتی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ یہاں پر آئی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے بھی ہم نے پھر اور کشتیاں بھی ان پہ پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں، اور جب آپ ڈیپ سی میں جاتے ہیں نا رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے سمندر کا سفر کیا ہو تو اس وقت آپ کو نہیں پتہ لگتا آپ کدھر ہیں، آل اراؤنڈ اوپر نیچے ہر طرف اگر اندھیرا ہو تو کچھ نظر نہیں آتا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم انہیں وہاں غرق کر دیں تو کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا واقعہ کہ جو اپنے سبمرینس کے اندر وہ چھوٹے سبمرینس بنے ہوئے تھے جس کے اندر وہ ٹائٹینک کے ریمینس دیکھنے کے لیے جا رہے تھے وہ لوگ، اینڈ دے ور لائک ویری رچ پیپل ہو ور ان دیٹ اینڈ دے ور جسٹ گوئنگ فار انٹرٹینمنٹ کہ ایک ایڈونچر کے لیے جا رہے ہیں، جسٹ وانٹ ٹو سی لیٹس گو ان دی ڈیپ سی اینڈ لک ایٹ دی ریمینس آف ٹائٹینک۔ تو وہ وہاں دیکھنے جا رہے تھے اور ان کی اپنا وہ خراب ہو گیا اور ان لوگوں کی وہاں پر موت واقع ہو گئی۔ تو کہنے کی مراد ہے کہ وہ تو ایک فن کے لیے جا رہے تھے، ایڈونچر کے لیے، لیکن نہیں پتا ہم فن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایڈونچر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی انسان کے اوپر کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے نا کہ جب اس کی جان قبض ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم انہیں سمندر میں وہاں غرق کر دیں تو ان کی فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اتنے ڈیپ سی میں آوازیں بھی دیتے رہیں گے تو کوئی آوازیں سننے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں انہیں بچا سکتا سوائے ہمارے۔ اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو بھی ایسے ہی انہوں نے گرا دیا تھا نا، جب ان کو لگا کہ کشتی میں بہت زیادہ لوگ ہیں تو انہوں نے قرا نکالا اور ان کو ان قرے میں ان کا نام آیا اور انہوں نے ان کو گرا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا تو کیسے مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ یعنی جس کو بچانا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو کوئی نہیں آپ بچا سکتا، کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بس ہماری رحمت ہی ہوتی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اس وقت۔ تو اتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہمیں بار-بار انہیں زندگی میں موقع دیتے ہیں، بار-بار موقع دیتے ہیں، چیزیں دکھاتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ایک ہمارے یہاں ہوا اگر تیز چلنے لگ جائے نا، تو آندھی سے ہی ہمارے گھر کے تیز آندھیوں سے گھر اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹورنیڈوز آتے ہیں تو کیسی-کیسی تباہی ہو جاتی ہے ہوائی تیز چلنے سے، بارش کا تیز ہو جانا سے فلڈ آ جاتے ہیں، کیسی ہم دیکھتے ہیں آگ کے پھیل جانے سے کتنی مشکل ہوتی ہے، تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم آبزرو نہیں کرتے ارد-گرد۔ اور پھر کیا کہا آیا 45 میں کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پچھلے واقعات اور اگلے واقعات جو پہلی قومیں گزر گئی ہیں کیا تم ان کو نہیں دیکھتے، ان سے واقعات سے تم کچھ سبق نہیں حاصل کرتے، ان پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے کچھ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر رہے، بس روز کی روز ایک آئے اور ایک لیسن سن کے بس نکل گئے، تو پھر یہی بات ہوگی نا کہ ہم نے سنی انسنی کر دی۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا پڑھ رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر ہمارا حساب بھی وہی ہو گیا نا کہ جیسا ذکر سورہ جمعہ کے اندر ہے کہ یہ انہوں نے تورات کا ذکر ہے کہ انہوں نے گدھے کے اوپر لادنی ہے، کہ ایسے ہی ہو گیا کہ وہ گدھے کے اوپر لادنے کے برابر ہو گئی کہ کتاب کا بس اوپر رکھا ہوا ہے اور اس میں سے آپ نے بس عزت کریں گے، قرآن کی پڑھیں گے، چومیں گے، احترام کریں گے، لیکن اگر قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے، تو یہی ہو گیا نا کہ آپ نے سنی انسنی کر دی، بات سنی اور پھر عمل نہیں کیا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر۔ پھر 46 میں ہے ان کے سامنے ان کی رب کی آیات ہیں، جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی اسے ٹرن اوے نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں گے جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ اب کہنے کی مراد ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اپنا رزق دو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، تو کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا رب انہیں خود کیوں نہیں کھلا دیتا، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیں اور انہیں کھلائیں۔ اس قسم کی باتیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں پورا ذکر کیا قرآن میں کہ وہ آگے سے ایسے جواب دیتے ہیں، اس قسم کے جواب وہ آگے سے دیتے ہیں، تو اس قسم کی بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، اس قسم کی اپنے آپ میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کے انکار میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ آپ جب پڑھتے ہیں قرآن تو کوئی نہ کوئی اگر آپ نقطہ نکال کے اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی جو ہے وہ پوائنٹ نکال لیا ہے، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ حاصل تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ اگر ہم نے غور و فکر کیا ہوتا اور خدا کی ہم جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں، ہم اس کی عظمت کو جانتے ہیں، تو پھر ہم یہ جسارت تھوڑی کرتے کہ ہم اس قسم کی کوئی بات کریں۔ اور پھر کیا کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ بس دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو، آئے گی کب قیامت، کیا ہر وقت ہمیں قیامت سے ڈراتے ہو، قیامت آئے گی یہ ہوگا، قیامت آئے گی وہ ہوگا، تو پھر کب آئے گی، آ تو رہی نہیں، نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ اب آ رہی ہے، تو بلا وجہ ڈرا رہے ہو۔ اور 49 میں دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، استغفر اللہ، اور یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھلے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے،
یعنی کہ دنیاوی معاملات میں پھر بھی لگے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قیامت جس کے لیے انتظار کر رہے ہیں نا، یا جس کو بلا رہے ہیں اور جس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی، وہ جب آئے گی نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دھماکہ ہے، ایک دھماکہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تم سب اس میں دھر لیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کتنی اٹر سیلفشنس ہے۔ یہاں پر یہ ایسے لکھا ہے نا، یخصمون، یخصمون کا مطلب یعنی جھگڑے کرنے والے۔ تو انہوں نے اس طرح کر لیا ہے کہ لڑ رہے ہوں گے، اور آپس میں اتنے سیلفش ہیں کہ اپنی دنیاوی چیزوں میں لڑ رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم ہوگی، اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر ایک انسان بھی اللہ کہنے والا نہیں بچے گا، اور خانہ کعبہ ڈھا دیا گیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور خانہ کعبہ بھی جو ہے اس کو بھی ڈھا دیا جائے گا۔ جانے وہ کس قسم کا وقت ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ اس ایسے ٹائم کو دیکھنے میں جو ہے وہ رہیں بھی زندہ۔ اب اس میں بتایا گیا کہ دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ روزمرہ کی طرح اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ لوگ ادھر ادھر گرنے شروع ہو جائیں گے، اور آسمان تیز اور تند آواز سے سب کے سب محشر میں اللہ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے۔ اس چیخ کے بعد، یہ پہلی چیخ آئی ہوگی، اس چیخ کے بعد کسی کو بھی اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ کہہ سکے یا سن سکے یا وصیت کرے یا نصیحت کرے، یا اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی بھی طاقت نہیں رہے گی۔ تو پھر کیا ہوا کہ، اور اس کے اندر جو آیت میں ہے نا کہ یہ تو ایک پہلا نفخہ ہے، پھر ایک دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب کے سب مر جائیں گے، کل جہان فنا ہو جائے گا بجز ہمیشگی والے اللہ ذوالجلال، جسے فنا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جی اٹھنے کا نفخہ ہوگا، یعنی کہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، تو پھر سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب زندہ ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ یکا یک دھماکہ ہوگا اور پھر ان کو دھر لیا جائے گا۔ اور پھر کیا کہا، اور اس وقت یہ وصیت نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اور 51 پھر ایک سور پھونکا جائے گا، سیکنڈ والا، اور یکایا کہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ یہ پھر دوسرے کی بات ہوگی۔ اب آیا 52 ہے، گھبرا کر کہیں گے، اب جب یہ ہو جائے گا، وہ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، تو پھر وہاں جا کے گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ تو پھر اس وقت کہیں گے کہ یہ ہم کہاں گئے، یہ ہمیں کس نے ہمارے آرام میں خلل ڈالا؟ تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ پوری ہو جائے گی۔ اور پھر 53 میں ہے، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، محضرون کے حاضر کر دیے جائیں گے ایک ہی آواز سے پھر۔ اور پھر کیا کہا 54 میں، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اچھا تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، تو آئی تو نہیں، لیکن میں تمہیں نقشہ کھینچ کے بتا دیتا ہوں۔ اور ایک اور بڑی مزیدار بات اس کے اندر ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قیامت کی باتوں کو اور ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں نا، تو جب قرآن میں یہ نا سب پاسٹ ٹینس میں آتا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ پاسٹ ٹینس میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں تو اس چیز کا ذکر ہوتا ہے جو گزر چکی ہو، جو ختم ہو جاتی ہے، وہ پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر پاسٹ ٹینس کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو وہ اسکالرز ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ اتنا ڈیفینٹ ہے کہ یہ چیز ہونی ہے، تو جب کسی چیز کو بہت ڈیفینٹ کر کے بتانا ہوتا ہے نا کہ یہ تو ڈیفینیٹلی ہو کے رہے گی، تو عربک میں اس کو بھی آپ پاسٹ ٹینس کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اتنی ڈن ڈیل ہے کہ ایسے ہے جیسے ہمارا پاسٹ ہمارے لیے ڈن ڈیل ہے، جیسے ہمارا پاسٹ گزر چکا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی کوشچن نہیں ہوتا کہ وہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ، لیکن ہمیں پاس کے بارے میں تو کلیئرٹی ہوتی ہے نا، بیکاز ہم اس سے گزر کے آ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو اس لیے۔ دوسری بات یہ کہی کہ مے بی کہیں اور بھی ہو گئی ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے، اور ایک یہ کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہو ہی چکی ہوگی، رائٹ؟ تو وہی بات ہے کہ عربی میں بیسیکلی اس کو یوز کیا جاتا ہے اس لحاظ سے جب پتا ہو کہ یہ ڈن ڈیل ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاسٹ میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، بتا فیوچر کا رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا ذکر پاسٹ میں۔ اچھا جی،
اچھا، اب وہ کہیں گے کہ ہمیں گھبرا کر کہیں گے کہ ہمیں یہ کون یہاں سے اٹھا کر لے آیا؟ اور پھر ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور پھر ایک آواز آئے گی اور سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک ذرے کا، ایک ایٹامک لیول کا بھی ظلم نہیں ہوگا، بالکل ویسے کا ویسے بدلہ دیا جائے گا جیسا انسان عمل کرتا رہا ہے، کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ دیکھیے نا، جیسے ہم نے پہلے وہ 3 قسمیں پڑھی تھی نا، جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ ہمیں امت کو چوز کیا، چن لیا، قرآن کو دیا ہمیں، نبی پاک کی امت کو، تو پھر 3 طرح کے لوگ ڈسکرائب کیے، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جو ظلم کر رہے تھے، ایک وہ جو تھے وہ دونوں بیچ کے تھے، اور ایک وہ تھے جو سابقون الخیرات تھے، جو سیدھے جنت میں جاتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو اگر وہ تینوں کیٹیگریز جنت میں چلی جاتی ہیں، تو پھر کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یاد ہے وہ آیت جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ 3 کیٹیگری ہیں، اور یہ بھی ہم نے اینڈ میں پڑھا تھا کہ ہاں، جنت میں ان دی اینڈ سب چلے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان ایسا ہے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا رہا ہے، بہت اس نے کھپائی، بہت محنت کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دن رات لگا رہا، سارے چیلنجز کو اس نے فیس کیا، اور وہ بھی جنت میں جائے گا، اور ایک ایسا جس نے اللہ تعالیٰ کا کوئی کہنا بھی نہ مانا اور ظلم کرتا رہا، اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایٹامک کے لیول کے اوپر ایک ایمان تھا، اور وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو پھر وہ انسان جو ساری زندگی محنت کرتا رہا وہ کیوں کرے؟ وائی؟ یہ تو سارے جنت میں چلے جائیں گے پھر، امت مسلمہ تو پوری چلی جائے گی، تو پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں یہ کرو، ایسے کرو، اپنے آپ کو درست کرو، سیدھی بات کیوں پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو امت مسلمہ ہے، سب نے جنت میں چلے جانا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ انصاف تو یہ ہے نا کہ جس نے نیک کام کیے، بھئی پھر دوڑ کس بات کی ہے اگر سارے جنت میں چلے جائیں، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہاں، اس میں ذکر کیا تھا کہ ہاں تینوں جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جس کے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، تو پھر عدل کیسے ہوگا؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ بات یہ ہے کہ ایکویلٹی کیسے ہوگی کہ سزا ملے گی، یعنی کہ جائیں گے تو صحیح لیکن اپنی سزا کاٹ کے جائیں گے۔ تو جو غلطیاں کی ہوں گی، جو قصور، کافی لوگوں نے یہ جواب دیا اور وہ جواب صحیح ہے کہ جو قصور اور جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا ملے گی۔ سابقون الخیرات جو ہیں وہ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو درمیان والے ہوں گے جن کی ایکول ہو جائیں گی تو وہ اللہ کی رحمت سے جا سکتے ہیں، لیکن جس نے ظلم کیا ہوگا اور پوری زندگی اللہ کو بھولا رہا اور اپنے وہ نہیں کیے، تو اس کو وہ پہلے سزا کاٹے گا، اور ہمیں نہیں پتا بلینز آف ایئرز، ٹریلینز آف ایئرز، کیونکہ وہ تو ابدی زندگی ہے نا، وہ تو انفینٹ ہے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں۔ ہمیں کیا پتا ٹریلین اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کے بعد کبھی کہیں جا کے وہ جب ساری سزائیں ختم ہوئی ہوں تو اسے کو چلو اب اس کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور باقی جو کہا ہے کہ درجات ڈیفرنٹ ہے، درجات تو خیر ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ سزا کاٹنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہمارا کیا، ہم نے تو کوشش کرنی ہے نا کہ ہم سابقون الخیرات بن جائیں کہ بغیر حساب کے چلے جائیں، اور کوشش وہ کریں گے تو شاید ہم وہ اعراف والوں میں آ جائیں کہ جن کے پاس گناہ اور ثواب برابر برابر ہیں اور اللہ کی رحمت ہمارے پہ آ جائے، اور کسی طرح جیسے تبھی تو کہتے ہیں کہ اس دن جب حساب ہو رہا ہوگا تو کوئی لوگ ریگریٹ کریں گے کہ کاش میرے پاس ایک نیکی ہوتی، تو کاش میرے پاس ایک نیکی ہوتی تو میں جنت میں چلا جاتا۔ تو یہ جو ہم نے یہ حج کا پروگرام کیا تھا کہ حج کے یہ 10 دن ہیں تو نیکیاں بڑھائیں، اپنی بڑھائیں، کہ ہمیں ضرورت ہے ان نیکیوں کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیگ میں کافی کچھ ہو، کہ ہم کسی طرح وہ ان لوگوں میں تو آ جائیں جن کی کم از کم اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں، تاکہ ہم اللہ پہ کی رحمت کے منتظر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں لے جائیں، کہیں ہمیں دوزخ میں نہ جانا پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہ کسی کے ساتھ ذرا برابر نہ ظلم کیا جائے گا، اور ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہم شفاعت کا عقیدہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان چلے جائیں گے، تو بہت سے لوگ ہمارے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم تو آخر میں سب جنت میں چلے جائیں گے، خود ہی ہمیں نبی پاک معاف کروا لیں گے، ہماری شفاعت کر لیں گے، تو پھر وہ کیئرلیس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیئرلیس نہیں ہونا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ سابقون الخیرات میں پہنچیں انشاءاللہ۔
تو پھر आगे अच्छी-अच्छी बातें हैं जी 55 में। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल होंगे। अल्लाह सुब्हानह तआला हमें उन लोगों में शामिल कर लेना, हम सबको उसमें रख लेना जो जन्नत में सीधे चले जाएँ बगैर हिसाब के। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमारा यहाँ पर आना, पढ़ना, मेहनत करना इसको कबूल फरमा लेना। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और फिर 56 में है और इनकी बीवियाँ घने सायों में हैं, मसनद पे तकिए लगाए हुए कि वो होंगी और साथ उनकी अज़वाज भी होंगी, अज़वाजुहुम और उनकी अज़वाज भी वहाँ पर होंगी और ऐसे मज़े से तकियों पे वो टेक लगा के बैठी होंगी, रिलैक्स कर रही होंगी, यानी कोई काम करने का नहीं है। ये ख़ास औरतों के लिए कहा है जो घर के काम कर के थक जाती हैं कि वहाँ पर ऐसे रिलैक्स करके बैठी होंगी, कोई काम नहीं होगा। हर किस्म की लज़ीज़ चीज़ें खाने-पीने को उनके यहाँ मौजूद हैं। जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाज़िर है, यानी कि बस कहने की देर है और बस वो हाज़िर हो गया। ये ऑर्डर हमने लगाने हैं और ऐसे मज़े-मज़े की चीज़ें और खाने, मतलब ऐसे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन का समा है, पता नहीं कौन-सा मेला है और जहाँ हम जो चाहेंगे ऑर्डर करेंगे और रिलैक्स करेंगे, हँसेंगे, गाएँ और बातें करेंगे और गप्पे लगाएँगे और वही सारी बातें जो हम इमेजिन करते हैं, वही सारी वहाँ पर होंगी। और फिर क्या कहा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि रब्बे रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा गया है कि जब आपके रब आपको सलाम भेजे, जब आपका रब आपको सलाम दे दे तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि किसी किस्म का गम, किसी किस्म का खौफ, किसी किस्म का दुःख कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ हर किस्म की नेमतें होंगी और हमें बिल्कुल खौफ नहीं होगा अल्लाह की नाराज़गी का। इस वक़्त हम खौफ करते हैं, हमसे कुछ गलती ना हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारे गुनाह ज़्यादा ना हो जाएँ, हम डर-डर के चलते हैं, हम खौफ़ज़दा रहते हैं, हम कई दफ़ा अपने नफ्स को मारते हैं कि नहीं, नहीं कर लो, ये चीज़ कर लो। ये ना हो कि हम जो है वो पीछे रह जाएँ और ये ना हो हमारे गुनाह ना ज़्यादा हो जाएँ। हर वक़्त हमें खटका रहता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी का कोई खौफ़ नहीं होगा उस वक़्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे खुश हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर क्या कहा, तो कंट्रास्ट तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं और जैसे क़यामत वाले दिन सबसे पहले तो मोटे-मोटे मुस्लिम और काफ़िर सेपरेट हो जाएँगे ना। फिर इसी तरह क्या होगा, जन्नती और दोज़खी सेपरेट होंगे। फिर जन्नतियों में डिफरेंट लेवल्स आएँगे कि नीचे का लेवल, उसके ऊपर का लेवल, उसके ऊपर का लेवल, ठीक है? तो वो सब आएगा। तो फिर इसमें क्या होगा, जैसे हम ये देखते हैं ना कि जो राइड्स हैं, हम लोग जब जाते हैं पार्क्स वगैरह में और राइड्स लेते हैं, तो राइड्स में लंबी-लंबी क्यूज़ लगी होती हैं और साथ एक फ़ास्ट लेन होता है, फ़ास्ट ट्रैक, फ़ास्ट लेन। उसमें जिसने ज़्यादा पैसे दिए होते हैं, वो ऐसे जनाब जी फ़ास्ट लेन में से जाता है और जल्दी से राइड लेके आ जाता है। और हमारे जैसे जो बेचारी लंबी लाइन में बैठे हैं इंतज़ार में कि अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अभी तो डेढ़ घंटे बाद आएगी, बहुत लंबी क्यू है, वहाँ टाइम लगा होता है 50 मिनट्स, 40 मिनट्स, ऐसे-ऐसे काम, इतना टाइम रह गया राइड को और 50 मिनट की वेटिंग के बाद जाते हैं, तो राइड तो 5 जो है वो 2-3 मिनट में ही मेरा ख़्याल ख़त्म हो जाती है। तो उस दिन जब इंशाअल्लाह ताला जो साबिकुनुल खैरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको शामिल कर ले, तो सारे लोग लाइन पे लगे रहेंगे और जो साबिकुनुल खैरात वाले होंगे वो ऐसे फास्ट ट्रैक की तरह भाग के यूँ जन्नत में चले जाएँगे। जल्दी से, आराम से बैठे अपने तकियों पे रेस्ट कर रहे होंगे, जभी कि दूसरों के भी हिसाब भी नहीं हो रहे होंगे और उनकी वहाँ पर सेलिब्रेशंस शुरू हो चुकी होंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसमें शामिल करे। अब ऑपोज़िट की जो बात हुई हमने कि जब कंट्रास्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं, तो कंट्रास्ट में क्या है कि ए मुजरिमों, आज तुम छँट कर अलग हो जाओ। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना उनको सेपरेट कर दिया। पहला ही सेपरेशन आ जाएगी काफ़िर की और मोमिन की, सेपरेशन। इनको इधर कर दो, इनको इधर कर दो। और फिर क्या कहा, आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर उनसे अब क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास हिदायत नहीं आई थी? तुम्हें मना नहीं किया था? तुम्हें कुरान नहीं भेजा था? तुम्हें नबी नहीं भेजे थे? तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हारा दुश्मन है शैतान? तुम्हें कहा नहीं था उसकी बातें नहीं माननी तुमने? तुम्हें हिदायत दी थी तो तुमने क्यों नहीं सुना? अब सवाल होगा, अब डाँट आएगी। और फिर 61 में, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। कि तुम्हें बताया नहीं था कि मेरा कहना मानो, ये सीधा रास्ता है? तुम्हें कुरान नहीं भेजा था कि इसको फ़ॉलो करो, इसमें से सबक लो? और 62 है, मगर इसके बावजूद इसने तुम में से एक गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? क्या कहा, फला ताकिलून, कोई अक्ल नहीं थी तुम्हारे अंदर कि तुमने जब वो यहाँ से पूरी स्टोरी तुम्हें सुना दी थी कि इब्लीस ने कहा है कि मैं इनको अपने पीछे लगाऊंगा और उसने ये कहा कि मैं इनको नाशुक्रा कर दूंगा और कहा कि ये, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम ये तुम्हारा कहना मानेंगे तो फिर मैं जहन्नुम को भी तुम्हारे फॉलोअर्स से और जिन्नों से भर दूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, इतना बताने के बावजूद भी एक गिरोह कसीर को गुमराह कर गया कि इतने बहुत से, कसीर क्या होता है, बहुत ज्यादा,
بہت زیادہ گروہ کو، یعنی کہ مطلب اس سے یہ نکل رہا ہے کہ زیادہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. کہا کہ گروہ کثیر کو گمراہ کر گیا، اس کے باوجود اتنے زیادہ اے آدم کے بچوں. اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے کہ اے آدم کے بچوں، کہ تم اپنے جو ہو بنی آدم، تم نے پہچانا نہیں اپنے آپ کو، اپنی عظمت نہیں پہچانی. میں نے تو شیطان سے کہا تھا تمہیں سجدہ کرنے کو، میں نے تمہیں اتنا عظیم بنایا، میں نے اسے کہا تمہیں سجدہ کرو، اور تم اس کے پیچھے لگ گئے جس کو میں نے تمہیں سجدہ کرنے کو کہا تھا. اور اتنی سی زندگی کے لیے تم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے توڑ دیے، اتنی سی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کہنے توڑ دیے، اتنی سی اپنی جان کی قربانی کے لیے تم نے میرے کہنے نہیں مانے. چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، غیبت کرنا ہو، سود لینا ہو، دوپٹہ کرنا، دوپٹہ تو نہیں پورا حجاب کرنا ہو، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج، کوئی بھی احکام حکم، کوئی بھی حکم کسی سے کم نہیں ہے نا. تو تو پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو تم کیا عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیوں تم ایسے جاتے رہے؟ کیوں تم اللہ کے حکم توڑتے رہے؟ اور ہماری لڑکیوں کے لیے تو خاص طور پہ ہے کہ کیوں ہم نہیں سر اپنی ڈھانکتی، کیوں نہیں ہم اللہ کے حکم کے مطابق غیبت نہیں کرتی، کیوں ہم جو ہے وہ باز نہیں آتی کسی کی بات بنانے سے، کیوں ہم دوسرے کی بات کرتی ہیں، کیوں ہم نہیں گھر سے ڈھک کے نکلتی. کس وجہ سے؟ اس چھوٹی سی زندگی میں کون ہمیں شاباش دے دے گا اتنی زیادہ کہ تم نے دوپٹہ نہیں لیا؟ بہت بڑی شاباش کیا حاصل ہو جائے گا ہمیں 4 دن کی زندگی میں یہ کر کے؟ کیا ہوگا اس دن اگر ہم سے ایسے سوال ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے ثواب کم ہو گئے اور گناہ زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے اور ہر کوئی دیکھے اس کے اندر کوئی کیا کیا کمی ہے. ہر انسان میں کمی ہے، ہم سب میں مرتے دم تک کمیاں ہیں. ہم سب نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. جو دوپٹہ کر رہا ہے وہ اس کے اندر اور بھی کمی ہو سکتی ہے، جس کے اندر وہ ہے اس کے اندر کوئی اور کمی ہے. وہ کوئی ٹیگ نہیں ہے کہ دوپٹہ کر لیا تو اب کوئی کمی نہیں ہے، اور کمی ہو سکتی ہے. وہ بھی کوشش کرے، جو 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 جہاں کھڑا ہے اپنے اندر جھانکے اور وہ کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو کیسے امپروو کروں، کیسے امپروو کروں. یہی ہماری جدوجہد ہے، اس کے ساتھ ہم نے لگے رہنا ہے. اور 63 میں آیا، یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے. یہ آ گئی اب وہ جہنم جسے تمہیں ڈرا رہے تھے. کیوں نہیں تم سوچ رہے تھے؟ کیوں تم نے سمجھا یہ جھوٹ ہے؟ کیوں تم نے سمجھا یہ کوئی مذاق ہی ہے تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. استغفر اللہ، کہ جو تم نے اللہ کے کہنے نہیں مانے. اب یہ ابھی تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا نا کہ اگر مسلمان بھی ہے اور اللہ کے کہنے نہیں مانتا، انکار کرتا ہے اللہ کے کہنوں سے، تو اپنی سزا کاٹ کے جائے گا. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہمیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو آپ امیجن بھی نہیں کرنے کا دل کرتا کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم یہ جو کفر کرتے تھے نا، اب جاؤ اس کی پداش میں، اب یہ لو اس کا ایندھن بنو، اب اس جہنم کا ایندھن بنو، بنو ایندھن. اور پھر پتہ نہیں ٹریلین ایئرس کے بعد کبھی ہمیں وہاں سے باہر نکالا جائے. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں. لیکن ایک امیجنیشن انسان کرتا ہے نا تو پھر اس کو خوف آ جاتا ہے کہ واقعی کہ ہمیں اس طرح ڈانٹ پڑے گی اور یہ کہا جائے گا کہ چلو اب یہ تم اس کا فیول ہو، اس آگ کا تم فیول ہو، تم جاؤ گے یہ اور بھڑکے گی، جاؤ یہ تمہارا اس کا فیول بن گئے ہو اب تم. اور 65 میں ہے، آج ہم اس کے منہ، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اور یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے تھے، کہ کیا کہا کہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور یہ جتنے اعضاء جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا نا، یہ بولنے شروع ہو جائیں گے. اب سوچیں ہمارے گیسٹ اگر ہمارے اعضاء بولنے شروع ہو جائیں کہ مجھ سے ایسے کیا انہوں نے، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، اور ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہ ہو اور ساری باتیں کھل کھل کے اللہ کے آگے بتا دے، تو ہم کس قدر شرمندہ ہوں گے. اور کیا پتا ہمارا سر ہی بولے کہ یہ، ہمارے بال بولنے لگ جائیں کہ یہ مجھے کور کر کے نہیں نکلتی تھی، ایسے یہ ایسے ہی اوپر نکل آتی تھی. اور پھر ہماری زبان بولے کہ یہ میرے یہ جو تھی یہ جھوٹ بولا کرتی تھی. اور کوئی اگر زبان بولے کہ یہ غیبت کرتی تھی، کچھ بھی ایسی باتیں ہمارے، کوئی ہاتھ بولے ہاں یہ اتنے قدم اٹھا کے ادھر گئی، ہماری آنکھیں بولے انہوں نے ایسے غلط غلط چیزیں دیکھی ان آنکھوں سے جو دیکھنے کے لیے منع کی گئی تھیں، یا ہم نے کسی کے ساتھ جو بھی کچھ غلط کیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے اس چیز سے، تو یہ سب ہمارے گواہی دیں گے، ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے. اور 66 میں ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ان کی یہ آنکھیں لے لیں تو کہ راستے کی طرف دیکھیں تو آپ کوئی راستہ نہیں سجائی دے گا. اور 67 ہم چاہیں تو انہیں اس جگہ پر ہی اسی طرح مس کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے پلٹ سکیں گے. اور 68 جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 67 کی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم چاہیں تو انہیں ابھی ختم کر دیں. ابھی یہ جو بار بار پوچھتے ہیں نا قیامت کب آئے گی، ابھی آج ہی انہیں میں ختم کر دوں، پیچھے بھی نہیں پلٹ کے دیکھ سکیں گے.
تو میں تو मोहलत दिए जा रहा हूँ, मोहलत। और अब उस मोहलत का ज़िक्र आ रहा है कि क्या ज़िक्र किया 68 में, जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, इसकी साख़ को हम उलट ही देते हैं। क्या ये हालात देखकर इन्हें अक़ल नहीं आती? अब क्या है कि साख कैसे उलट जाती है कि अपना ही जिस्म अपने से अगेंस्ट हो जाता है। हमारे ही नहीं घुटने चलते, हमारे ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे ही हाथ-पाँव जवाब दे जाते हैं। ना हमसे चला जा रहा है, हमारे में एनर्जी भी वैसे नहीं रही है, वैसे जितनी हमें पहले जवानी में एनर्जी होती थी, उतनी एनर्जी नहीं रहती, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जब देखते हो ये चीज़ें तो अक्ल नहीं करते? तो अक्ल कैसे करेंगे? आजकल तो प्रेशर है ना, हर किसी के ऊपर प्रेशर है। क्या प्रेशर है कि यंग बन के रहें, यंग रहें, ख़यालात भी यंग हों। पहले तो बुज़ुर्गी भी एक मतलब बुज़ुर्ग होना एक नेमत होती थी और बुज़ुर्गों की बात सुनना एक नेमत होती थी कि जो बुज़ुर्ग हैं वो इतने अच्छे बुज़ुर्गों के उनके पास तजुर्बा होता है, उनसे कुछ सीखें, उनकी महफ़िल में बैठें, उनके पास बैठें, बच्चों को पास बिठाएँ, वो अच्छी बात करेंगे। आजकल के बुज़ुर्गों के क्या हालात हो गए, बुज़ुर्गों को ये बना दिया गया है, एक तो उनको ये ड्रामोज़ में और मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि बुज़ुर्गों के अंदर भी बुज़ुर्गी ना रहे। वो भी उसी किस्म की शरारतें करें जैसे यंगस्टर कर रहे हैं और वैसे ही कपड़े पहने और वैसे रंगीला मज़ाज जिसे कहते हों, आशिक मज़ाज हों, फ्लर्ट हों, ये दिखाया जा रहा है ड्रामों में कि उनको ऐसा होना चाहिए, बड़ा फ्लर्टिश होना चाहिए। और फिर क्या दिखाया जा रहा है, प्रेशर क्या है हर किसी के ऊपर, हर औरत पे और हर आदमी पे प्रेशर है, यंग लगें, यंग लगें, यंग। तो वो यंग लगने की दौड़ में सारी मेहनत इस बात पे है मैं यंग लगूँ, अच्छा लगूँ, हसीन लगूँ, तो बुढ़ापा ही नहीं आने देने की कोशिश करते क्योंकि जब एक बुढ़ापा आता है, इंसान अपने आप को देखता है, बाल उसके सफ़ेद हैं या झुर्रियाँ आ रही हैं या ये जिस्म उसका नहीं चला तो उसको ख़्याल आता है कि मैं मौत के करीब आ रहा हूँ। तो जब मौत के करीब आने का ख़्याल आता है उसको तो वो डरता है अल्लाह ताला से कि मैं मर जाऊँगा तो अल्लाह के आगे हिसाब देना है। तो जिसको अल्लाह ताला लंबी उम्र देते हैं कई दफ़ा वो नेमत होती है कि जो गलतियाँ पहले कर चुके होते हैं उनकी अब माफ़ी माँग लें अल्लाह ताला से, ठीक है जो हो गया वो हो गया, अल्लाह ताला तो ने तो सारे दरवाज़े खोले हैं ना पूरी ज़िंदगी तक, जब चाहो माफ़ी माँग लो। तो अभी आप अकल कर लें, अभी माफ़ी माँग लें और यंगर जनरेशन के लिए आप जो हैं उनको परवान चढ़ाने के लिए, उनको अच्छी बातें बताने के लिए अपना रोल प्ले करें। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि उल्टी गंगा बह रही है, तो उससे फिर जो बुज़ुर्ग भी अब बुज़ुर्ग नहीं बन रहे। तो अब क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि ये जो बुज़ुर्गी की चीज़ें हैं ना, ये जो हालात हैं, ये देख के इन्हें अक्ल करनी चाहिए। तो हम लोग जो भी करें अपनी उम्र के साथ, कम से कम ये तो कुरान से सीख लें कि अल्लाह ताला ने कहा है उम्र तुम्हारी बढ़ रही है तो अक्ल कर लो। और अक्ल क्या है कि जितना ज़्यादा हम अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जुड़ेंगे, कुरान के साथ जुड़ेंगे, अपने आप के अंदर चेंज लाएँगे, तो वही चेंज हमारी हिफ़ाज़त करेगा। वो ही हमें बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये अकल हम कम से कम कर लें कि हमने अपने फ़ोकस कर लें कि हमने अब अपना जो है वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलना है। कुछ भी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं कहूँ कि हाँ, मैंने अपने टारगेट्स बना लिए हैं, मैंने अचीव करने हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आयत 69 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते थे, तो वो उसका जवाब दिया जा रहा है कि हमने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया है और ना शायरी इसको ज़ेब ही देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब है। और 70 में है ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो ज़िंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। अच्छा जी, अब ये क्या नबी पाक का कहा हुआ कि ये शेर ये जो कहते हैं कि शायर हैं और अपने पास से सुना दिया क्योंकि तंज़ीलुल कुरान था ना कि आहिस्ता-आहिस्ता नाज़िल होता था, तो ये कहते थे आहिस्ता-आहिस्ता नाज़िल होता है तो इनको कोई सिखा के जाता है या ये खुद लिखते हैं या अपने पास से करते हैं वरना तो इकट्ठा ही नाज़िल हो जाना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए कहा गया कि नहीं नबी पाक जो थे वो शायर नहीं हैं और इसकी तरह हज़रत शाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औलाद अब्दुल मुत्तलिब का हर मर्द औरत शेर कहना जानता था मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कोसों दूर थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना शेर नहीं याद रहते थे। आयत ये है कि पूरा शेर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिसरा पढ़ लेते थे। और इसी तरह हमें सही बुखारी में भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थे ना वो कुछ अशआर उस वक़्त पढ़े थे जब जो आप वो खंदक खोद रहे थे, ठीक है? ग़ज़वा अहज़ाब में, उस वक़्त आपने ये पढ़े थे थोड़े से। और लेकिन आपको ये बात मशहूर थी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उनको शेर याद नहीं रहते थे और ना वो पूरा शेर कह पाते थे। तो उनकी करेक्शंस जैसे जगह-जगह की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस चीज़ की हमें गवाही मिल गई कि ये बात की कि वो तो शेर कह ही नहीं पाते थे। और अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि क्या आएगा 71 में। अच्छा, अब ये फिर अल्लाह ताला की कुछ निशानियाँ आ गई। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने हाथों की बनाई हुई चीज़ें में से इनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये इनके मालिक हैं?
और हमने इन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं और किसी का ये गोश्त खाते हैं, और उनके अंदर इनके लिए तरह-तरह के फ़वाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुज़ार नहीं होते? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ओपनली आओ, ज़रा देखो, गौर करो कि ये नहीं देखे हमने कैसे-कैसे मवेशी बनाए हैं, तुम उनसे कितना-कितना फ़ायदा उठाते हो। कैसे एक तुम उनको सवारी भी करते हो, उसका गोश्त भी तुम खाते हो, उसमें से दूध भी निकलता है जो मशरूब है, वो भी तुम इस्तेमाल करते हो, उसकी सवारी भी तुम करते हो। क्या-क्या चीज़ें, एक इसी की तुम एग्ज़ाम्पल ले लो, तो कितनी चीज़ें हैं, तो तुम शुक्रगुज़ार नहीं बनते? जो बकरियाँ चुराते थे, जो भेड़ें होती थी, उनकी तो ऊन भी, वूल भी यूज़ हो जाती थी ना, वो भी यूज़ हो जाती है, तो उनके चमड़े भी यूज़ हो जाते हैं, उसके लिए भी रग्स बनते हैं और इस्तेमाल आ जाती है, और बैग्स बनते हैं, और पता नहीं क्या-क्या बन जाता है, वो सब कुछ जो बन जाता है, वो भी तुम इस्तेमाल करते हो। तो उससे नहीं अक्ल लेते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक चीज़ में से कितनी चीज़ें बनाई हैं। और ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए, और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। 75 वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे इनके हाज़िर-बाश लश्कर बने हुए हैं, कि कहा कि वो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, जिनको तुम समझ रहे हो ना, तुम ही उनके आगे-आगे खड़े हो रहे हो, इतनी अटेंडेंस लगा रहे हो, उन्होंने तुम्हारे किसी काम नहीं आना। जिनकी भी तुम ये जाके पीरी-फ़कीरी कर लो, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार लो, तो ये तुम्हारे, वो तो वहाँ बुत परस्ती करते थे, उनकी कोई मदद नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर अल्लाह के अलावा किसी और को आप समझें, मज़ारों में जाएँ, दाता गंज बख्श के मज़ारों पे जाएँ, और जितने भी हमारे पाकिस्तान में बहुत से मज़ार हैं, उन पे जाके उनसे माँगना, या ये उनसे मदद तलब करना, ये सब शिरकिया काम है। और फिर कहा आया 76 में, अच्छा जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करें, इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम इससे फिक्रमंद नहीं हो, तुम इससे गमज़दा नहीं हो, और ये जो कुछ कर रहे हैं ना, हमें सब अच्छे से पता है। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने इसे नुतफ़ा से पैदा किया, और फिर वो सही झगड़ालू बन के खड़ा हो गया। अब ये बात की कि इतने छोटे से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक स्मॉल स्पर्म के ड्रॉप से पैदा किया है, और फिर वो ऐसा हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झगड़ा कर रहा है। उसकी एरोगेंस इतनी हो गई कि वो अपने आप को सही समझ रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात है उसको, उस पे यकीन नहीं आ रहा। तो ये वो इस किस्म का हो गया, ये उसकी है। अब देखिए ना, किसी को आपने छोटे होते से, किसी आपने कोई बच्चा भी पाला हो ना, छोटे होते से बड़ा हो गया, और वो बच्चा आपके अगेंस्ट हो जाए, तो आप कहेंगे बचपन से इसको हमने पाला है, और इसने ऐसे हमारे साथ किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसी मिसाल दे रहे हैं कि देखो, कोई ऐसा हो जिसको इतना तुम्हें हमने छोटी सी चीज से बनाया, और तुम हमारे ही अगेंस्ट हो गए हो, हमसे हमारे खिलाफ झगड़े कर रहे हो, हमारे ही हुक्म के अगेंस्ट तुम हो गए हो, हमें ही नहीं मान रहे हो, और इतनी निशानियां हम तुम्हें दिखा रहे हैं, तो तुम क्या किसी निशानी पे अक्ल नहीं करते? अब वो अब नेक्स्ट आया है 78। अब वो हम पर मिसालें चिस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जब ये बसीदा हो जाएँगी? अब क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, अपनी पैदाइश को तो भूल गया है कि हमने उसको पैदा किया है। कैसे तुम पैदा हो गए? अपनी पैदाइश पे गौर कर लो कि कैसे एक माँ जो है वो किस तरह पैदा होता है बच्चा, कैसे स्पर्म में, कैसे उसकी रिप्रोडक्शन का जो तरीका है उसको देख लो। वो भूल गए हो, वो भी किसी मुआज़िज़े से, मिरेकल से कम नहीं है इंसान का पैदा हो जाना इस तरह करके। और फिर हमारे पे मसाले चिपकाते हो, और फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन करते हो कि हाँ, हाँ, इन हड्डियों को ज़िंदा कौन करेगा? ये तो सीधा हो चुकी होंगी। अभी हमने डीएनए की मिसाल पढ़ी कि आधा ग्लास डीएनए है बस पूरी दुनिया का, और कैसे वो आसानी से ज़िंदा हो सकते हैं अल्लाह ताला के कहने से। और फिर वो क्वेश्चन कर रहा है, और इनसे कहो इन्हें वही ज़िंदा करेगा जिसने इन्हें पैदा किया है, और वो तख्लीक का हर काम जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जिसने पहले पैदा किया है वही दोबारा पैदा करेगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे-भरे दरख्त, आग से आग पैदा की, और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो उस जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं? जबकि वो माहिर खल्लाक है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि एक चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी कितनी चीज़ें बनाते हैं। देखिए ना, ये दरख्त है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दरख्त की मिसाल दी कि दरख्त से देखो हम आग बना लेते हैं, और आग से तुम्हारे चूल्हे जलते हैं। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जो इस्तेमाल की कितनी चीज़ें, जैसे कोल है, कोयला कैसे बनता है? वो ज़माने से अर्ज़ से जो फॉरेस्ट होते हैं, वो कई दफ़ा ऐसा हुआ वो ज़मीन में धँस गए, अंदर के अंदर रहे, फिर प्रेशर में रहे। एक पूरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जो कैसे, मतलब उसको देखा है कि हज़ारों-हज़ारों साल इतने प्रेशर में, गैस में रहने से फिर वो क्या कार्बन से निकल के कोल बन जाता है, और वो कोल फिर हमारे काम आता है। फिर ये नहीं देखते सोलर एनर्जी है, कैसे सन आता है, सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, कैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पाकिस्तान में भी अब जगह-जगह सोलर पैनल्स लगने लग गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ताला के प्लांट्स देखें, एक-एक पत्ता सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहा है, एक-एक पत्ता। उसको यूज़ करता है, उससे खाना बनाता है, उसको इस्तेमाल करता है, और हम वो पत्तों और सब्जियों और फलों को खाते हैं, हम उससे ज़िंदा हैं।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाता है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हम जो इंसान हैं मर जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, क्योंकि कैसे हम मिट्टी हो जाते हैं और उसी मिट्टी में फिर पौधे खिल जाते हैं। हमारी उनके लिए खाद बन जाती है। पूरा एक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इकोसिस्टम है, ये नहीं देखते कि कैसे एक दूसरे को एक चीज़ आ रही है, दूसरे को कैसे रिप्लेस कर रही है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, तो वो क्या इनको नहीं पैदा करेगा? और फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुन फ़यकून की बात यहाँ पर आई आया 82 में। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है, तो इसका काम बस यही है कि इसे हुक्म दे के हो जा, और वो हो जाती है। यानी वो कुन फ़यकून। और ये किस जगह का ज़िक्र है कुन फ़यकून? ये आलिमुल अमर है कि आलिमुल अमर में ना ऐसा टाइम होता है कि उसमें टाइम नहीं लगता। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं ना, वो उस कुन फ़यकून कहते हैं, वहीं हो जाता है। एक हमारा आलम है दुनिया, दुनिया में हर चीज़ में टाइम लगेगा। जो भी हुक्म होगा, जो भी बात होगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको एक टाइम दे दिया है। यानी बच्चे की पैदाइश का एक टाइम है, दुआ के कबूल होने का एक टाइम है, मरीज़ की शिफ़ा आने का एक टाइम है। तो ऐसे टाइम के साथ चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उस तरह इंस्टेंट मतलब अल्लाह की तरफ से जब अज़ाब आए या कोई चीज़ आनी हो, नागहानी आफ़त, वो तो आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों में लैग होता है, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। लेकिन ये आलिमुल अमर होता है जहाँ पे फ़ौरन चीज़ हो जाती है। फिर 83 है, पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इक़्तिदार है और उसकी तरफ ही तुम पलटाए जाने वाले हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि शुरू में कुरान का ज़िक्र किया कि जो कुरान को ले लेगा, जो कुरान को लेके लौटेगा, तो वो बेहतरीन चीज़ है जो लेके वो वापस आएगा। यह कहा ना कि तुम्हें अल्लाह के हाथ में हर चीज़ मुकम्मल है और इसकी तरफ तुम पलटाए जाओगे। तो शुरू कुरान से हुई थी और एंड इस बात पे हुई कि अगर हम पलटाए जाएँ और हमारे पास कुरान हो और अल्लाह की अहकामात हों, जो हमने सीख लिए हों, याद कर लिए हों, वो हमारे पास हों, तो वो हमारे बचने का रास्ता है। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।